دیکھو میرے پیارو، مولانا ابراہیم دیولا صاحب عجیب آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ میں بھی آسٹریلیا گیا، عرب علماء ان کے دیوانے کا، آسمان زمین پہ ایک ایسا آدمی اللہ نے اتارا ہے، مجھے ان سے تعلق جڑوا دو۔ ابراہیم دیولا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کو سنت پہ لانا ہے، اپنی دعوت کو بھی سنت کو لانا ہے۔ دعوت سنت کیا ہے؟ لوگ تھپڑ ماریں، لوگ تھوکے پھینچیں، پتھر ماریں، یہ سنت دعوت ہے۔ اور پھر اللہ کہے اے میرے نبی کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اگر یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے؟ اس کو سنت دعوت کہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے، حاجی عبد الوہاب صاحب، یہ حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے سنت دعوت پہ۔ میں گیا حافظ صاحب سے ملنے ابھی پچھلا پاکستان، ان کا حافظ صاحب بس کریں آپ کوئی طبیعت خراب، کہا نہیں مجھے سعید انور کو سمجھانے دو، بات کرنے دو، جان کو خطرہ مجھ سے بات کریں گے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب، ڈاکٹر نے منع کیا بات نہیں کرنی، 2.5 گھنٹے مجھ سے بات کی، کوئی نہیں میں سعید جا رہا جماعت میں، اس سے بات کرنی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ میرے پیارو، تبلیغی عوام حضور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے نبی کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اگر تمہاری بات نہیں سنیں گے؟ ہم میں سے کتنے نے ایسی دعوت دی ہے کہ جان کو خطرہ ہو جائے؟ میرے پیارو یہ سنت دعوت ہے۔ سنت عبادت کیا ہے؟ آذان مسجد کی سنت نہیں ہے، آذان مسجد کے باہر سنت ہے۔ آذان کا مقصد ہے باہر کی زندگی بند کرانا، آذان کا مقصد اندر کے اعمال بند کرانا نہیں ہے۔ آذان باہر کا عمل ہے، یہ دعوت تام ہے۔ دعوت مسجد کے باہر کا عمل ہے، مسجد کے اندر دعوت نہیں ہے میرے پیارو۔ مسجد میں تو تعلیم اور تزکیہ ہے، دعوت دو اس کو لاؤ، یا تعلیم تزکیہ میں بیٹھاؤ میرے پیارو۔ یہ دعوت ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، تمام انبیاء دائی تھے میرے پیارو، ہمیں بھی سب کو دعوت دینی ہے۔ اور یہ دعوت جا کے دینا، اس سے میں مرتی ہے میرے پیارو۔ میں نہیں، اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، انضمام، اور میں پہلی دفعہ میں انضمام کو لے گیا، انضمام پیروں کی اولاد ہے کہ سیدنا میں پیر کا اولاد، پیر کی اولاد، میں کہا چلو آج تمہارے ذرا پیر نکالتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ میں لے گیا اس کو گشت پہ، ایک گشت میں میرے محلے میں 5 فٹ کا آدمی، وہ بیچارہ گھر میں اس کی لڑائی بہت ہوتی۔ جب میں گیا نا کھٹکھڑا، میں کہا حضرت سعید انور آگے، جواری، چرسی، شرابی، ایسی کی تیسی تمہاری۔ میں کہا حضرت آج میں پیر صاحب کو لائے، پیر انتظام اللہ، ایسی کی تیزی پیر، او جو شروع ہے اس نے جو ایک دم ہی شروع کیا۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ میں نے دیکھا انضمام میں مکے بنا رہے، میں کہا نہیں مارنا نہیں، اس کی باتیں سن۔ تو اس نے برداشت کیا ہے، اذلۃ علی المؤمنین، بس پھر اللہ عزت دے رہے۔ گشت میں نا بڑے بڑوں کی میں ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں فوج میں، بریگیڈیئر صاحب، میرا ایک دوست ان کو ہونے کی، یعنی کرنٹ فوجی دونوں، یہ بالکل یہ میجر اور وہ بریگیڈیئر صاحب، میرے محلے کیولری گراؤنڈ۔ اس نے جا کے اس کو بریگیڈیئر صاحب، السلام علیکم سر، ہاں کیسے آئے ہو تم؟ سر وہ مسجد میں جماعت آئی ہے، تو تم میرے پاس کیوں آئے؟ جماعت آئی ہے، میں کیا کروں؟ سر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کو سنانے میں۔ کیا حکم ہے؟ مجھے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میری مان لو، میرے نبی کی مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا مجھے پتا ہے، یہاں سے چلے جاؤ میجر، چلے جاؤ۔ کہا سر ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے، لیکن مسجد میں بات ہو رہی ہے، ہم آپ کو لینے ہیں۔ ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے، نبی کی زندگی کامیابی۔ کہا میجر میں تمہیں ماروں گا۔ کہا آپ سر مجھے جان سے مار دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمے ہماری کامیابی ہے۔ ٹواک کر کے چواٹ۔ کہ سر آپ مجھے ماریں لیکن جماعت مسجد میں آئی ہے، میں آپ کو لینے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے نیچے لٹایا، وہاں لیٹ کے کہا چپ ہو، کہا سر کامیابی صرف مسجد میں، مسجد چلے۔ وہ بریگیڈیئر صاحب کو مسجد لے آئے اور 3 دن بھی لگوا دی۔ میرے پیارو اتنی میں مرتی ہے نا اس گشت میں، یہ گشت تمام انبیاء کی سنت۔ گشت چھوٹ جائے نا، ہمارے احمد بھاولپوری صاحب فرماتے ہیں جس کا عمومی گشت چھوٹ گیا اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ نے اس کو اوپر سے نیچے لے آیا۔ عمومی گشت سارا دین گیا، اس لیے گشت تمام انبیاء کرتے تھے، تو ہم روزانہ گشت کریں میرے پیارو۔ اس کے لیے بتائیں کون کون تیار ہے انشاءاللہ کہ نقد اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگائیں۔ دیکھیں 3 کام کریں، پہلے ارادہ کریں میں 4 مہینے لگاؤں گا فلاں مہینے میں۔ دیکھو بغیر ڈیٹ کے شادی بھی نہیں ہوتی، جی انشاءاللہ شادی کروں گا، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نہیں جی میری اپریل میں شادی ہے، آپ نیت کرو میں 4 مہینے لگاؤں گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہے، اور اس کے لیے دعا کرو اور دعوت دو۔ 3 کام کر لو بس، 4 مہینے کی نیت، 4 مہینے کی دعوت، اور رات کو اٹھ کے دعا۔ تو اللہ آپ کو دنیا میں کیسے کرا؟ سپٹمبر میں 4 مہینے، جی بھائی، اور بھائی ہمت کرو، ہمت ارادے سب کریں میرے پیارو، گھبرائیں نہیں، دنیا ذلیل کر کے اللہ لائے گا۔ اس کام کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، ہمیں بھیجا اس کام کے لیے، تمہیں نکالا گیا ہے ساری دنیا میں پھرنے کے لیے۔ ساری دنیا میرے آپ کے لیے پیاسی ہے میرے پیارو۔ لوگ بیچارے اسلام سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اس مسجد سے کب جماعت جاری ہے چلے 4 مہینے کی؟
कोई तरतीब बनी है इस मस्जिद से? अप्रैल में भाई नियत करने में बहुत टाइम है, इरादा करें, दावत दें लोगों को 4 महीने की और दुआ करें। नफीस भाई 4 महीने, अल्लाह कबूल करे। जी भाई क्या नाम? नियाज भाई फ्रॉम सितंबर। जी भाई अल्लाह कबूल करे। नाम भाई? अब्दुल खालिक भाई, माशाअल्लाह कबूल करे आसान। अब तो हाजी साहब हमारे हर साल 4 महीने का कह रहे हैं। ये साहबा की कम से कम तरतीब थी, हर साल 4 महीने रोजाना मस्जिद को 6 घंटे 8 घंटे। इब्राहिम देवला साहब फरमाते हैं कि 6 घंटे घर को दो, 20 बच्चों को, 6 घंटे नफ्स को दो, सोने को दो, 6 घंटे कारोबार को दो और 6 घंटे दावत के काम को दो। बैलेंस करो जिंदगी। मेरे दोस्तों, इस उम्मत से मस्जिद छूट चुकी है। पूरा बातिल 2 मेहनतें कर रहा है। एक, इनसे मस्जिद छुड़वाओ और उलमा से काटो, इनको टीवी पे दिन दे दो, उलमा से दूर करो। तो पहली गुजारिश है, बगैर मस्जिद के मेरे दोस्तों इंसान बनना मुश्किल है, बगैर मस्जिद के ईमान बनना मुश्किल है। मस्जिद हर मुत्तकी का घर है, बगैर मस्जिद के तकवा नहीं बनता। तो पहली अलामत सालिहीन की है, ये अल्लाह आखिरत पे ईमान रखते हैं, यानी मसाजिद को आबाद करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को कायम करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से न डरते। वलम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। यही लोग ईमान वाले भी हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। दूसरी सिफत है सालिहीन की, ये लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं, यामुरूना बिल मारूफ। तीसरी सिफत है बुराई से रोकते हैं। और अल्लाह ने क्या बात, युसारिऊन फिल खैरात, और नेकी में जल्दी करते हैं। उलाइका मिनस सालिहीन, ये 4 काम करने वाले साले हैं। मस्जिदों को आबाद करने वाले, नेकी की तरफ बुलाने वाले, बुराई से रोकने वाले और नेकी में जल्दी करने वाले। हदीस में आता है, जब मेरी उम्मत ये काम छोड़ेगी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए तुम्हें निकाला है, सारी इंसानियत के लिए निकाला है, ताकि लोगों को नेकी की दावत हो, बुराई से रोको। अभी मैं इटली का 2 महीने का सफर करके आ रहा हूं। अल्लाह की कसम, लोग तैयार हैं ईमान लाने, तैयार है कलमा पढ़ने। हमारे पास मजमा नहीं है, उनको दीन सिखाने के लिए आदमी नहीं है। इस वक्त अभी मैं अमेरिका से आ रहा हूं, सालाना 30,000 आदमी मुसलमान हो रहा है। रोजाना एक नई मस्जिद बनती है। पहली सफ में मैंने नमाज पढ़ी फजर 450 नमाजियों के साथ, इशा में 2000 नमाजी। कनाडा की मस्जिद में 6 जुमे होते हैं, 4000-5000 लोग नमाज पढ़ते हैं जुमे की। तबलीगी फ्रांस अवाम 30% ऑफिसर मुसलमान हो गया है, 5000 मुसल्ले और मसाजिद बन गए हैं, लेकिन मजमा बहुत कम है। खुरूज में 1% मजमा नहीं है। मेरे दोस्तों याद रखना, ये दुनिया तकदीरी है। इसमें मेरे दोस्तों कोई आदमी मेहनत के असबाब की अपनी दुनिया बढ़ा नहीं सकता। सब चीजें आखिरत है, खाली प्याला जितनी मर्जी बना लो। तो ये दुनिया हमारा इंतजार कर रही है।